وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے آج چوتھی تراویح ہم لوگوں نے مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کے روزوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور اے اللہ رمضان کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس کے تمام تر اے اللہ رب العالمین نیکیوں سے ہم سب کو تو مالا مال فرما دے۔ محترم حاضرین، سورۃ البقرہ کی منتخب آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، وہ آیتیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ احکام، کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے جو آیت آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی اہمیت، کیونکہ شہر ابھی ایک بڑے مصیبت سے گزرا ہے، سیلاب کی مار ہے، کاروبار تنگ ہے، کساد بازاری کے لوگ شکار ہیں، مارکیٹ سست ہے، اور خرید و فروخت اور ٹرانزیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں ذرا سا پھیکا پن آیا ہوا ہے۔ ایسے اس صورت میں کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی اہمیت اور کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے فضل اور اس کا توفیق ہے کہ جو بھی جتنا کچھ ہے لوگ اس میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ بند کر دیا ہے، لیکن جتنا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ ان آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہاں دیکھیے، اس آیت سے قبل ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت، اس ایک دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایک دانہ زمین کے اوپر ڈالا، دانے سے درخت نکلتا ہے، اور اس درخت میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانہ، تو ایک دانے سے کتنا دانہ بنا؟ 700 دانہ بنا، 7 انٹو 100 کتنا بن گیا؟ 700۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین کا فضل بہت وسیع ہے اور اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ یہاں دیکھیے اسی سورۃ البقرہ کے اندر
تقریباً 3 مقامات پہ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور تینوں جگہوں پر پہلے موت کا تذکرہ ہے، موت کا، تینوں جگہوں پر پہلے موت کا تذکرہ ہے۔ جیسے سب سے پہلے کہا، پہلی آیت جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، وہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کچھ لوگ تھے جو اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ان کو وفات آ گئی، وہ موت کے شکار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ اللہ رب العالمین اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین قرضہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تم اللہ کو قرضہ دو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ تو کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، کہا اللہ کے نبی، مدینے کا جو باغ ہے میرا، جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، کتنے؟ 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ پورا درخت اور پورا باغ ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ اللہ کو قرضہ ہے۔ اور یہ کہہ کر کے وہاں سے اٹھے اور باغ کے دروازے کے پاس پہنچے، ان کی بیوی ان کے بچے باغ کے اندر ہی رہ رہے تھے، باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر سے آواز دیا اپنی بیوی کو، کہا بچوں کو لو اور جو ساز و سامان ہے سب کو لو اور لے کر کے باہر نکلو، کہ اس باغ کو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اس باغ کو ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے؟ یعنی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا، یہ اللہ کو کیا ہے؟ قرضہ دینا ہے۔ دنیا میں قرضہ دے کر کے قرضہ ڈوب سکتا ہے، لیکن اللہ کو دیا گیا قرضہ کبھی بھی ڈوبے گا نہیں۔ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پیسہ لے کر کے اپنے ہی جیسے کسی انسان کو دے رہے ہیں، اپنے ہی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، اپنے ہی بھائی کو دے رہے ہیں، اپنے ہی بہن کو دے رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کا بڑھا چڑھا کر کے اجر ہم کو کیا کرے گا؟ قیامت کے دن دے گا۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ رب العالمین کا، اس کا اندازہ لگائیے۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری جگہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ موت کا ذکر کیا، 2 مرتبہ۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے، نمرود نے کیا کہا؟ میں زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈباتا ہے، تو ایک کام کر، مغرب سے نکال کر کے اس کو مشرق میں ڈبا، پھر دیکھتے ہیں۔ بس کافر کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ بستی الٹی پڑی ہوئی ہے۔ بستی کیا ہے؟ الٹی پڑی ہوئی ہے، جس کے فاؤنڈیشن اوپر ہے اور چھت نیچے ہے۔ پوچھا کہ اللہ تو اس بستی والے کو بھی زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، موت دے دی، اور 100 سال تک مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ پوچھا کب تک رہے؟ کہا یوم او بعد یوم، ایک دن یا اس سے کم حصہ۔ اچھا، وانظر الی حمارک، دیکھو تو اپنے گدھے کی طرف، گدھے کی طرف دیکھا تو کہا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ وانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، کھانا خراب نہیں ہوا تھا، جیسا گرم تھا ویسی گرم تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے، حضرت عزیر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ گدھے کو درست کر دیا، زندہ کر دیا، کھڑا کر دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر ہے کہ 4 پرندوں کو لے کر کے انہوں نے کوٹ دیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں میں رکھ دیا اور پھر ان کو بلایا، زندہ کیا۔ موت زندگی، موت زندگی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مرنے کے بعد، یہ بات جان لیجئے گا، مرنے کے بعد جو چیز انسان کو سب سے زیادہ کام آنے والی ہے،
نیکیوں میں سے وہ یہ نیکی یہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ خرچہ کر دے، اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ دے دے، یہ سب سے زیادہ اس کو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر سمجھنے کے بعد اب آیتوں کے ترجمے کو دیکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ کوئی مال خرچ کرتا ہے برائی کے اندر، بے حیائی کے اندر، غلط کاموں کے اندر، فتنہ اور فساد میں اپنے مال کو لگاتا ہے، کیا وہ مال لگانا درست ہے؟ کہ ہرگز نہیں۔ کل قیامت کے دن ایک انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے قدم اللہ کے سامنے سے ہلیں گے نہیں جب تک وہ اس بات کا جواب نہ دے دے کہ وہ مال کہاں سے کمایا تھا اور خرچہ کہاں کیا تھا۔ جب تک یہ جواب نہیں دے دے گا اس کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ ہم دوسرے معاملوں میں بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں اور دوسرے معاملات میں۔ دیکھیے کس طرح سے بے دریغ لوگ کیا کرتے ہیں، مالوں کو لٹاتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کی بات آتی ہے تو وہاں دینے سے مخالفت کرتے ہیں۔ واللہ یہ درست معاملہ نہیں ہے، یہ اچھا معاملہ نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا مطلب یہ ہے کہ خیر کے ذرائع کے اندر مال کو لگانا، مال کو خرچ کرنا۔ اب اس میں سارے ذریعے شامل ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے دعات کو بحال کرنا، کتابوں کی چھپائی کرنا اور دوسرے معاملات کرنا، اور مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس کی تعمیر کے لیے اور دوسرے چیزوں کے لیے مال لگانا، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دینا یہ ضروری ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور فی سبیل اللہ سے مراد حاجی ہے، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جہاد بھی سیف نہیں ہے، تلوار سے کہاں لڑائی ہوتی ہے، بہت کم، لیکن لڑائی ہو رہی ہے کس سے؟ علم کے ذریعے سے۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اسلام کے اوپر، ان کے جواب دینے کے لیے اگر داعیوں کو بحال کیا جائے، ان کو جواب دینے کے لیے ایسے علماء کی ٹیم متعین کی جائے جو اسلام کی طرف سے دفاع کریں، تو اس کا خرچہ اٹھانا مسلم امہ کے اوپر ضروری ہے، تاکہ دین کا دفاع ہو اور دین دنیا کے اندر پھیلے اور دنیا کے اندر آگے بڑھے۔ کیونکہ مال اگر نہیں ہو تو یہ کام ہم صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے۔ فی سبیل اللہ کا ایک معنی یہ ہوا، اور فی سبیل اللہ کا ایک معنی یہ ہوا کہ آدمی خلوص نیت کے ساتھ مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرے، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرے۔ کیونکہ کل ایک آدمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک آدمی لایا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا لے کر آئے ہو دنیا میں؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے بہت مال دیا تھا، دولت سے نوازا تھا، میں نے مال کو دونوں ہاتھوں سے لٹایا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، اللہ میں نے دیا ہے مال۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذب، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے دیا ہے مال تاکہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، سخی کہیں، فیاض کہیں، وقت قیل، اور دنیا میں یہ کہا گیا تم کو، اب آخرت میں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی جو مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہو، اس کے مال کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس کو کچھ بھی نہیں دے گا، بلکہ وہ آدمی، وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اس میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، جس نے صدقہ کیا ہوگا، فَأَخْفَاهَا، اس کو اتنا چھپایا ہوگا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اگل بگل میں رہنے والے کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کتنا خرچ کیا ہے، کیا خرچ کیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ مال دینے میں کیا کرے؟ چھپائے، اور اپنے مال کو چھپا کر کے لوگوں کے سامنے دے۔ ہاں جہاں ضرورت پڑے دکھانے کی وہاں دکھایا بھی جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خیر کی جہاں پہ بات ہو وہاں دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اعلان کیا گیا کہ بھائی آپ چندہ لکھوائیے کسی معاملے کے لیے، وہاں ایک آدمی نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، اس نے کہا کہ میرا نام لکھیے اتنے پیسے کے لیے،
تاکہ دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مال دینا چاہیے، ہم بھی دے رہے ہیں اس میں. تو ایسا کرنا مستحب ہے، یہ آدمی کر سکتا ہے اور یہ ریاکاری کے اندر نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ بہت جلدی لوگ نیتوں کو ناپتے ہیں، کہتے ہیں فلاں ریاکار ہے، فلاں دکھاوے کار ہے. نیت کے اوپر حکم لگانا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. فلاں اس لیے خرچہ کر رہا ہے، فلاں اس لیے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے خرچ کر رہا ہے. اسی لیے آدمی کو بہت جلدی نیتوں کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ نیتوں کے اوپر مطلع ہے. بہرحال کہا کہ ایک دانہ جو زمین پہ ڈالا جاتا ہے، حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی نیکیوں کو پالتا ہے. نیکیوں کو کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہاں 700 گنا کا ذکر ہے، غور کیجئے. اور 700 گنا کے بعد اس سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت وسیع قدرت والا ہے. ہم اگر بڑھا چڑھا کر کے دیں گے تو ہم کو نقصان ہو سکتا ہے. اللہ کسی کو کتنا نواز دے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو یہ مال خرچ کرنے سے پہلے کی بات ہوئی. 2 چیز، کوئی بھی آدمی جب مال خرچ کرے تو اس سے پہلے 2 چیزوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے. کون کون سی چیز؟ ایک، مال اللہ کے راستے میں خرچہ کرے، نمبر 1. اور دوسرا، مال خرچہ کرے کس میں؟ بولیے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اچھا، یہاں ایک اور معاملہ سمجھیے. اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنا پورا مال اٹھا کر کے دے دے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے. لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھا ہم کیا خرچہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ الْعَفْوُ، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. یہاں ایک بہت پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے غور سے. ایک چیز ہے حاجت اور ایک چیز ہے ضرورت. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. ایک چیز ہے حاجت اور ایک چیز ہے ضرورت. ہم کہہ رہے ہیں ضرورت. ضرورت مانے ضرر، ضرر مانے نقصان. اگر اس راستے میں ہم خرچہ نہیں کریں گے تو ضرر پہنچے گا، نقصان پہنچے گا. اس کی مثال لیجئے. ہمارے جیب میں، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے جیب میں 200 روپے جس کو ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کی دوا کے لیے رکھا ہے. مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. لے کر کے میں نکلا دوا خریدنے کے لیے راستے پر. کوئی راستے میں آدمی ملا سوال کرنے والا، اور اس نے سوال کیا کہ میں کھانا نہیں کھایا ہوں 2 دنوں سے، مجھے کھانا کھلا دو. یہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس وقت، اگر ہم اس سے دوا نہ خریدیں تو ہمارے مریض کو دقت ہوگی، اور اس کو اگر نہ دیں تو یہ بھی معاملہ ہے. تو کیا کرے گا آدمی؟ اس کو پیسہ دے گا غریب کو کہ دوا خریدے گا؟ بولیے. دوا خریدے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی ہے ضرورت. اگر نہیں لیں گے تو دقت ہو جائے گی. ہم دوا خریدیں گے، کہیں گے اس وقت معاف کیجئے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کہہ کر کے آدمی آگے بڑھ جائے گا، یہ ہماری ضرورت کے لیے، اس سے زائد ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. یہ کہہ کر کے آدمی آگے بڑھ جائے. اور علماء کہتے ہیں کہ وہ احسان کرے کہ کسی کی رہنمائی کر دے، کہے گا فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہ تم کو دے دے گا، فلاں کے پاس جاؤ وہ تم کو دے دے گا. یا اگر کہیں سے کوئی انتظام اس کا ہو سکتا ہے تو وہ انتظام کر دے. اس وقت نہیں ہے، ہم بعد میں پیسے دے دیں گے. ہم کو جاننے والے لوگ ہیں شہر میں، کسی کو بھی کہیں گے تو 1 پلیٹ کھانے کے لیے منع نہیں کرے گا. اس کو اس وقت دلوا دیں اگر یہ ہے تو. اور اگر نہ بھی ہے، نہ بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن گھر میں ایک سالن بنا ہوا ہے، سنیے، ایک سالن بنا ہوا ہے، دال ہے، چاول ہے، سب چیز بنا ہوا ہے کھانے کے لیے. لیکن ہم نکلے تھے کہ کچھ اور اسٹارٹر خرید کے لے جائیں گھر کے لیے، اور راستے میں کوئی غریب مل گیا.
تو اب اس کو کیا کہیے گا؟ کیا وہ چیز خریدیں گے یا اس کو دے دیں گے؟ یہ حاجت اور ضرورت، ان دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ چیز نہ خریدیں گے تو اس سے ہم کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوگا، کھانا پیٹ بھر سکتا ہے، گھر میں اتنا چیز موجود ہے ہمارے لیے، تو یہاں غریب کو دینا متعین ہوگا، اور خاص کر کے جب آپ کے علاوہ کوئی آدمی دینے والا وہاں پہ موجود نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں واجب ہے کہ وہ پیسہ نکال کر کے کس کو دے؟ غریب کو دے، غریب کو دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کے، بچوں کو بھوکا رکھ کر کے، اور بیوی کی ضرورتوں کو پورا نہ کر کے مال اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹانا، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دینار کا تذکرہ کیا، 4 دینار کہا دینارن، ایک دینار جس کو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار جس سے غلام آزاد کرتا ہے، ایک دینار جس سے کسی غریب اور مسکین کی پرورش کرتا ہے، اور ایک دینار جس کو وہ اپنے بال بچوں کے اوپر خرچہ کرتا ہے۔ بال بچوں کے اوپر خرچ کیا جانے والا دینار، ان تینوں دیناروں سے اجر و ثواب میں کیا ہے؟ زیادہ ہے، اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ تو پہلے ضرورت اپنی آدمی پوری کرے، ضرورت پوری کرے، حاجت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ضرورت پوری کرے، اس کے بعد جو مال بچ جائے اس کو کیا کرے؟ غریبوں کے اندر، مسکینوں میں اور ایسے لوگوں کے اندر خرچ کرے۔ تو یہ 2 چیز، مال خرچ کرنے سے پہلے نیت ہونی چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا چاہیے، دوسروں کے راستے میں نہیں۔ اور مال خرچ کیے جانے کے بعد 2 شرطیں، پھر دینے سے پہلے 2 شرط، مال دے دینے کے بعد 2 شرط، ابھی چھٹی نہیں ہوئی ہے، 2 شرط پھر ہے، ان دونوں کو پورا کرنا پڑے گا تب جا کر کے اجر ملے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ یہاں پھر کہا، فی سبیل اللہ مطلب اللہ کے راستے میں بھی دے رہا ہے اور اچھے خلوص نیت سے بھی دے رہا ہے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر جو مال اس نے خرچ کیا ہے اس میں وہ احسان نہیں جتا رہا ہے۔ من مانے کیا ہے؟ احسان جتانا، یعنی مال کسی کو دیا، کل چل کر کے کوئی بات ہوئی تو 10 آدمی سے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو دیا تھا مال، بے عزت کر دیا اس کو، تم ہمارے خلاف بولتا ہے، یاد نہیں ہے اس دن رات کو روتا ہوا آیا تھا، تمہارے پاس دوا نہیں تھا، ہم نے تم کو دوا خرید کے دیا تھا، ہاں ہمارے خلاف بولتے ہو، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا تو اب اس کا مال کیا ہو گیا؟ جو خرچہ کیا وہ کیا ہو گیا؟ ضائع کیا، برباد گیا، بلکہ ضائع اور برباد نہیں گیا، اللہ اکبر، اس اوپر سے اس کو وبال ہوا۔ کیا وبال ہوا؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور آج وہ آیت بھی پڑھی گئی ہے تراویح میں۔ کیا ہے؟ کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ثلاث لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نگاہ کرے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ 3 طرح کے لوگ، کتنے بدنصیب لوگ ہیں غور کی۔ سب سے پہلے جس کا نام لیا کہ المنان، منان جو خرچہ کر کے احسان جتا دیتا ہو، یہ منان، خرچہ کر کے کیا کرتا ہو؟ احسان جتا دیتا ہو، اس کے طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو اس کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور اس سے بات بھی نہیں کرے گا، المنان۔ دوسرے نمبر پہ کہا المسبل، وہ آدمی جو اپنے پینٹ کو یا شلوار کو یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے پہنتا ہو، گھسیٹتا ہو، کبر اور تکبر کرتا ہو، اس کے طرف بھی اللہ دیکھے گا نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ تاجر جو جھوٹ بول کر کے اپنا سامان بیچتا ہو، سامان ڈپلیکیٹ ہے اور اس کو کہا کہ ایک دم اوریجنل ہے، 1 نمبر سامان ہے، بیچ رہے ہیں، اور قسم کھا رہا ہو اس کے اوپر، کہہ رہا ہو کہ قسم اللہ کی 10 روپیہ بچ رہا ہے، بس 10 روپیہ میں ہم مال چھوڑ رہے ہیں آپ کو، قسم اللہ کی بالکل فائدہ نہیں ہو رہا ہے، برابر برابر ہے، ایسا کر کے جھوٹ بول کر کے، قسم کھا کھا کر کے جھوٹ بول رہا ہے اور مال بیچ رہا ہے، کہ اس تاجر کے طرف بھی
اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں کرے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا اور اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ تو مال دے دینے کے بعد احسان نہیں جتا سکتے، احسان نہیں جتا سکتے۔ اور دوسری بات ولا اذا، ایسی بات بھی نہیں کہہ سکتے جس سے جس کو مال دیا ہے اس کو تکلیف ہو، جس کو مال دیا ہے اس کو تکلیف ہو، ایسی بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ تو احسان جتا سکتے ہیں اور نہ تکلیف دہ بات کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے۔ اگر ایسا کسی نے کیا، یعنی یہ 4 شرطیں اگر پائی گئیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہم اجرہم۔ یہاں دیکھیے اجر ہے، اجر، اجر مانے ایک چیز ہے ثواب اور ایک چیز ہے اجر۔ اجر کے معنی ہوتا ہے اجرت سے ہے، اجرت مانے مزدوری، اجرت مانے مزدوری۔ بھائی آج کل کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی آدمی مزدور کی مزدوری دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کنفرم ہے، پکا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مزدور کی مزدوری دی جاتی ہے، ہم قیامت کے دن تمہارے اس خرچ کی مزدوری دیں گے تم کو، ایک دم گارنٹیڈ ہے، اس میں کہیں پر کچھ ہونے والا، کوئی داغ لگنے والا نہیں ہے، تمہارا مال ڈوبے گا نہیں۔ یہ تجارت اللہ سے ہے اور اللہ سے کیا گیا تجارت کبھی نقصان کا باعث نہیں ہوتا۔ کنفرم سمجھ لو، پکا سمجھ لو، پتھر کی لکیر سمجھ لو کہ تمہارا مال ملے گا ہی۔ لہم اجرہم عند ربہم، اور اس کے بعد کہا ولا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بولیے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا، یہاں 2 چیزیں ہیں، اللہ اکبر، غور کیجیے، ایک ہے خوف اور ایک ہے غم، ایک ہے خوف اور ایک ہے غم، دونوں میں فرق ہے، خوف میں اور غم میں فرق ہے۔ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، کل چل کر کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ کر کے ہم لوگ خوف کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے اس کا خوف ہے۔ اور غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، جو گزر چکا، گزشتہ کل میرے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سوچ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غم کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے راستوں میں، اللہ کے راستے میں ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مال خرچ کر دو، تم کو کوئی خوف نہیں ہوگا، تم کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی نہ تو تجارت کے تعلق سے تمہارے کوئی مسائل کھڑے ہوں گے اور نہ دوسرے تعلق سے تم کو کوئی نقصان اور گھاٹے کا سامنا ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن نہ تو قبر کا کوئی خوف ہوگا، نہ عذاب الہی کا کوئی خوف ہوگا، نہ اللہ رب العالمین کے سامنے سوال و جواب کا کوئی خوف ہوگا، بلکہ اللہ کے فرشتے آ کر کے تم کو بشارت دے دیں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تم ڈرو اور نہ تم خوف کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نے جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ ہاں، کن کے لیے جنت بنائی ہے؟ آج ہی آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں جلدی کرو، بھاگو، دوڑو، سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ چوڑائی اگر آسمان و زمین کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ کوئی بھی چیز لمبی زیادہ ہوتی ہے اور چوڑی کم ہوتی ہے یا نہیں؟ کل کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی، اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ مشرق اور مغرب یہ لمبا ہے شمال اور جنوب کے مقابلے میں۔ دنیا چوڑائی میں کم ہے، لمبائی میں زیادہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے اللہ نے مشرق و مغرب کا ذکر کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعتوں کو لیے ہوئے ہے تو اس کی لمبائی کا کیا علم ہوگا؟ لیکن اللہ نے اس کو کس کے لیے بنایا ہے؟ متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ اب متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ کاروبار میں کمی پڑ گیا، مندہ ہو گیا کاروبار، نقصان پڑ گیا، سیلاب کی وجہ سے کسٹمر نہیں آ رہا ہے، کسانوں کے گلے کے اندر نقصان ہو گیا اور کوئی معاملہ ہو گیا، تب بھی اللہ کے راستے میں دینے سے آدمی رکا نہیں، دے رہا ہے تو دے رہا ہے۔
دے رہا ہے تو دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اور جنت کی شکل میں اس کے اس مال کے خرچ کرنے کا بدلہ اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو دے گا، ہے یا نہیں؟ یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اپنے مال کو دانت سے پکڑ کے رکھے ہوا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کر رہا ہے، گن گن کر کے جمع کر رہا ہے اور رکھے ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے تھن بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، سن لیجیے اور اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مال اللہ کے راستے میں نہ دیتا ہے، نہ خود کھاتا پہنتا ہے، اور نہ غریب مسکین کو دیتا ہے۔ کہا کاہے ایسا؟ تو کہا اس لیے کہ جب مال چھوڑ کر کے جائے گا تو مال کس کا ہوگا؟ بولیے، وارثین کا، بال بچوں کا۔ بال بچے اگر عقل مند ہیں، کسی کے بھی بال بچے ہیں تو دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تو بال بچے عقل مند ہوں گے یا بال بچے بے وقوف ہوں گے۔ اگر بے وقوف ہیں تو مال لوٹا دیں گے۔ آپ کتنے لوگوں کو ایسا جانتے ہوں گے جو کروڑ پتی تھے، لیکن اب اس کے لوگ، ان کی نسل میں لوگ کیا ہیں؟ غریب ہو گئے، اللہ ہو گئے، مال کو بچا نہیں سکے۔ کمانے کا ہنر، باپ دادا نے مال کمایا تھا، امپائر بنایا تھا، زمین و جائیداد خریدی تھی، ان کو یہ ہنر نہیں آیا اور انہوں نے کیا کیا؟ عیاشی میں ادھر ادھر میں مال کو سب کچھ لوٹا دیا، سب بک بک گیا اور کنگال ہو گئے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے عقل مند ہیں تو وہ کماتے ہیں۔ باپ نے اگر 80 روپیہ چھوڑا تھا تو اس کو 180 بنا دیا، اور 1,00,000 روپیہ چھوڑا تھا تو 1 کروڑ بنا دیا۔ تب بھی دونوں صورتوں میں اس کو باپ کے مال کی قدر نہیں ہوگی۔ بلکہ آپ جانتے ہوں گے، ہمارے ابا بزنس کرتے تھے، چھوٹا بزنس کرتے تھے، اس بزنس کو بڑا کس نے کیا؟ ہم نے کیا، محنت ہم نے کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے۔ اور اگر تھوڑا یہ ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے سسرال والوں نے بھی مدد کی ہے، تب جا کر کے اتنا دور تک پہنچے۔ ایسے ہی تھوڑی ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں ہے؟ جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی، بولیے۔ باپ کی گدی پہ بیٹھا ہے، اس کی کرسی پہ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے ابا تو اتنا اچھا نہیں کرنا جانتے تھے، ہم کیا، پڑھ لکھ کر کے جب آئے ہم سنبھالے، ہم یہ کیا، ہم یہ کیا۔ یعنی والد کے چھوڑے ہوئے مال کی کوئی قدر اس کے پاس نہیں ہے، اور اگر بے وقوف ہے تو ویسی مال کو لوٹا دے گا۔ اچھا، اس بیچارے نے کمایا، گرمی برسات جاڑا جھیل کر کے، پیٹ کاٹ کر کے، رات کو جاگ کر کے، بھوکے رہ کر کے، خود پاؤروٹی کھا کر، چائے پی کر کے، بسکٹ کھا کر کے مال بچایا، بریانی نہیں کھایا، ہاں بچایا مال اور جمع کیا۔ اب قیامت میں جواب کون دے گا؟ خرچہ کون کیا؟ کون جواب دے گا؟ ارے بھائی کم سے کم اتنا تو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کمایا کہاں سے یہ بتاؤ۔ تو جس مال کا اس نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، قیامت میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے کہے کو جواب دے گا؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اب اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ یہ حضرت عمر کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آدمی بال بچوں کے لیے مال نہ چھوڑے، لیکن اللہ کے راستے میں بھی خرچہ کرے، اللہ کے راستے میں بھی دے، اللہ کے راستے میں جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں دیتا رہے۔ بالکل ان کو بال بچوں کو کنگال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیمار پڑ گئے، ان کی ایک بیٹی تھی، مال بہت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی ہے، مال بہت ہے، پورا مال صدقہ کر دینا چاہتے ہیں۔ کہا نا ایسا مت کرو، کیا کرو گے صدقہ؟ کہا اللہ کے رسول آدھا مال، کہا نا آدھا مال بھی نہیں، کہا کہ 1/3 مال، کہا چلو 1/3 مال کرو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 بھی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا تو اپنے وارثین کو مالدار بنا کر کے چھوڑ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو ان کو غریب بنا کر کے چھوڑے گا اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں گے، فقیر بنا کر کے چھوڑے گا، ایسا مت کر، مال چھوڑ رکھ۔ مال تو انسان کا زندگی کا قوام ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو کمانا چاہیے، شریعت نے اس کے کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن بخیل بننے سے روکا ہے، بخیل بننے سے روکا ہے، بخالت نہیں کرنی چاہیے۔
جس کو اب روزہ رمضان کے دن ہے بھائی، مجندین سفرائے کرام دنیا کے ہندوستان کے کونے کونے سے آ رہے ہیں، مرکز ہے، اس مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کا توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو علماء سے، ان سفراؤں سے بھی آباد رکھا ہے۔ رمضان میں گھر سے چلتے ہوئے ذرا 100-200 روپیہ جیب میں ڈال لیا، ہر نماز کے لیے کوئی آ رہے ہیں ذرا 100-200 روپیہ، 50 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، جس کو جو ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 500 دے، 1000 دے، 2000 دے، لیکن دیجئے۔ کبھی کبھی ایک آدمی کو بیچارے کو 80 روپیہ، کبھی 40 روپیہ، کبھی 200 روپیہ۔ اتنی بڑی مسجد میں اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ مناسب نہیں معلوم ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ کیجئے جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیجئے۔ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے گا، اضافے کر کے دے گا۔ ہم میں کا کون آدمی ایسا ہے جس کے پاس آج مال نہیں ہے؟ مال ہے، سب کے پاس مال ہے۔ دینے کے لیے دل چاہیے، جذبہ چاہیے، اس جذبے کو بیدار کیجئے اور یہ دیکھیے کہ جو مال آپ دے رہے ہیں اللہ کے پاس وہ ریزرو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، دے گا۔ اور اس سے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، دین کی خدمت ہوگی۔ وہ مدرسے میں جا کر کے جو بچے پڑھیں گے، قرآن و حدیث پڑھ کر کے بیان کریں گے، ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مال کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اور وہ جو مدرسے میں بچہ پڑھے گا، دنیا میں جہاں کہیں جائے گا، وہ کسی کو پڑھاوے گا، پھر وہ کسی کو پڑھاوے گا، ہاں، سب کا اجر ملے گا، سب کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو کبھی بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں دے کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کر لو۔ اگر اللہ نے اسی کو قبول کر لیا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 1000 5000 دیں، 10 روپیہ آپ کا دیا ہوا اگر اللہ کے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا گیا تو یقین مانیے یہ جنت جانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ چنانچہ یہ کرنے کی کوشش کیجئے اور یہ کام کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔